یہ تمام کی تمام اہل بیت میں شامل ہیں کیونکہ قرآن نے ان کو اہل بیت کہا ہے۔ اب نبی کا گھر کون سا ہے؟ وہ ہے جو علی کا گھر ہے، یا وہ ہے جو حسن حسین کا گھر ہے، یا وہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں؟ بہت پیاری بات۔ کس بیس کے اوپر یہ کیا کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں امہات المؤمنین اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ آپ یہ کہیں گے لاجک بھی یہ کہتی ہے کہ بھائی اہل بیت ہم کہہ رہے ہیں گھر والے، اور گھر والے کہیں اور میں اپنی بیوی کو شمار نہ کروں، میں پڑوسی کو شمار کر رہا ہوں، تو یہ کیسے گھر والے ہیں؟ ان چاروں کی آل بھی آل بیت میں شامل ہیں۔ اگر ہم حدیث قصا کو لیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حدیث قصا والے صرف اہل بیت ہیں اور ان کے خلاف کوئی اہل بیت نہیں ہے، تو کیا یہ چاروں بھی اہل بیت نہیں ہیں؟ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم اجمعین یہ تمام کی تمام اہل بیت میں شامل ہیں۔ جیسے سب سے پہلا نکاح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کیا، اور جب تک وہ حیات رہیں تب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر کوئی اور نکاح نہیں کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے باقی تمام کی تمام انہی سے ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے۔ ان کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سودا سے نکاح کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، اور حضرت حفصہ، زینب بنت جحش اور زینب بنت خزیمہ، اکثر ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہ جی مختلف۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تمام بیویاں امہات المؤمنین جنہیں ہم کہتے ہیں، کیونکہ ہم مومن ہیں تو وہ ہماری مائیں ہیں، یہ تمام کی تمام اہل بیت میں شامل ہیں کیونکہ قرآن نے ان کو اہل بیت کہا ہے۔ قرآن نے ان کو اہل بیت کہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، لفظی مطلب اردو میں بھی تو اہل بیت کا معنی گھر والے۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، فلا تخضعن بالقول، تو اپنی بات میں نرمی نہ لاؤ، فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اور ایسی بات تو جس کے دل میں کوئی مرض ہوگا وہ اس سے کوئی غلط بات سمجھے گا، وقلن قولا معروفا، اور اچھی بات کہو۔ آگے اسی سیاق میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اے گھر والیو تم سے میل کچیل اور گندگی کو دور کر دے۔ جی آیت تطہیر بھی اسے کہا جاتا ہے۔ آیت تطہیر، تو یہ آیت اس میں وضاحت ہے کہ یہ آیت دیکھیں یہ شروع ہو رہی ہے یا نساء النبی سے، اور جہاں سے ہم نے شروع کی وہ بھی یا نساء النبی، اور اس آیت کے بعد بھی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ۔ بیچ میں وقف آیا ہے شیخ، آیت ختم نہیں ہوئی ہے، آیت کنٹینیو ہے۔ جی بالکل، آیت شروع ہی سے ہوتی ہے یا نساء النبی سے۔ جی یا نساء النبی سے۔ تو اس آیت میں اور دوسری بات اگر ہم اس حوالے سے عربی زبان کو بھی دیکھیں، اہل کا اطلاق لغت میں بھی بیوی پہ ہی ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے امام ہیں لغت کے خلیل بن احمد الفراہیدی، وہ کہتے ہیں کہ اہل الرجل زوجتہ، کہ بندے کی بیوی ہی اس کی اہل ہوتی۔ اور اسی طریقے سے اگر شرعی طور پر بھی دیکھیں تو ہمیں قرآن میں خلیل فراہیدی شیخ معذرت تو مطلب دوسری صدی کے بہت مشہور لغوی، یعنی کتاب العین جن کی ہے، جی کتاب العین میں انہوں نے ذکر کیا، یعنی اتنا پرانے عربی دان جو ہیں وہ اہل کو زوجہ کے لیے، اہل کو زوجہ کے لیے عربی لغت میں تو جسے کہیں کہ در حقیقت اہل، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت اہل کا لفظ آتا ہی بیوی کے لیے ہے۔ اور ہمیں قرآن سے بھی یہی پتہ چلتا ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس لوٹ رہے تھے تو اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتا ہے وَسَارَ بِأَهْلِهِ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی گھر والی کو لے کر جا رہے تھے۔ تو وائف کے لیے اہل کا لفظ قرآن میں استعمال ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اس نے مشہور معاملہ ہے، تو اس میں بھی جب وہ عزیز مصر آ گیا تو اس کی بیوی نے کہا قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کہ آپ اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو آپ کی گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ ادھر بھی اس نے اپنے آپ کے لیے اہل کا لفظ استعمال کیا، اور ظاہر ہے وہاں پر ایک ہی شخصیت تھی، ادھر صرف ایک بیوی، اور وہ خاتون تھی۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جب حضرت اسحاق کی یعنی حضرت سارہ کو جب حضرت اسحاق کی بشارت دی گئی، جی خوشخبری دی گئی، تو اس آیت میں بھی ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو۔ تو ان سب سے واضح ہے کہ چاہے آپ لغت میں کہیں چاہے شریعت میں کہیں، اہل کا اطلاق بیوی پہ ہی ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے عرف میں بھی آئیں، صرف بہت آسان سی بات ہے کہ اگر آپ کو کسی کو دعوت دینا مقصد ہو تو آپ کہتے ہیں کہ آپ بما اہل و عیال، عربی زبان نے اور قرآن نے ایک چیز تو متعین کر دی کہ اہل بیت کی گنتی سٹارٹ تو یہیں سے ہو۔ جی نہیں، اہل بیت حقیقت میں ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت حقیقت میں در حقیقت انسان کے اہل، انسان کا اہل جسے عربی میں کہتے ہیں، یا آپ اگر اردو کے لہجے میں کہیں اہل بیت، تو وہ در حقیقت بیوی ہی ہوتی ہے۔ در حقیقت ابتدا وہیں سے دیکھ لینا کہ اہل بیت
پر موقوف نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کہنا چاہیے اہل بیت نبی. اہل بیت سے مراد اہل بیت نبی ہے نا. جی جی جی. اب ہم اگر اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں بیت النبی, بیت النبی سے مراد نبی کا گھر. نبی کا گھر, ٹھیک ہے نا. اب نبی کا گھر کون سا ہے؟ وہ ہے جو علی کا گھر ہے, یا وہ ہے جو حسن حسین کا گھر ہے, یا وہ ہے جہاں نبی وسلم رہتے ہیں. بہت پیاری بات, صحیح بات. نبی وسلم کہاں رہتے ہیں؟ اپنے گھر میں رہتے ہیں, اپنے گھر میں. اپنے بیویوں کے. نبی وسلم کے گھر میں کون رہتا ہے؟ جو ان کی ازواج اور بیویاں مومنین کی مائیں. جو نبی کے گھر میں رہ رہا ہے وہی اہل ہے نا. بے شک, صحیح بات. جو نبی کے گھر میں نہیں رہ رہا وہ اہل کیسے ہو سکتا ہے؟ اولین اطلاق تو ان پر ہو گیا, ان پر ہو گیا نا. اولین. اب اگر کسی اور کو شامل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اضافی دلیل کی ضرورت ہے نا. چلیے ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ کہیں تو شیخ میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ کس بیس کے اوپر یہ کیا کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں امہات المؤمنین اہل بیت میں سے نہیں ہیں, جبکہ آپ نے قرآن سے بھی اور عربی لغت سے بھی بہت سے ماشاء اللہ مثالیں ذکر کریں باقاعدہ. اگر نا دیکھیں وہ جو آپ نے جو سوال کیا کیوں اس کا انکار کرتے ہیں, یا کہ ان کے نزدیک ایسی کیا بات ہے کہ جس پہ انہیں لگتا ہے کہ کوئی اور بھی ہے. جی ان کی جو بیس ہے وہ ایک حدیث ہے, اور حدیث صحیح ہے. حدیث کساء جسے کہتے ہیں, جیسے یہ آیت التطہیر ہے ویسے ایک مشہور حدیث حدیث کساء چادر والی, جی صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ایک چادر لی, اور اس چادر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ عنہما کو جمع کیا, اور اس وقت یہ آیت تلاوت فرمائی. ایک روایت میں کہ آیت تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں, اللہم اذھب عنہم الرجس, اللہ ان سے میل کچیت دور کر دے, وطہرہم تطہیرا, اور انہیں پاک کر دے. تو ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی, اور ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی کہ جس سے انہیں لگتا ہے جو لوگ اس چیز کے قائلین ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں اس میں شامل نہیں ہیں. اچھا, اور وہ اس کی وضاحت کیسے ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس وقت وہاں موجود تھیں, اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی میں بھی آپ کے ساتھ اس چادر میں آ جاؤں, کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں, یا جو بھی الفاظ تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں کہا, ایک حدیث میں ہے کہ کہا کہ انت علی خیر, تم پہلے ہی خیر پر ہو. تو اچھا, بعض روایت میں کہ تم پہلے ہی خیر پہ ہو, بعض روایت میں یہاں تک ہے کہ انہیں بعد میں داخل کیا. اگر آپ یہ ابتداً یہ سوال اگر آتا ہے پہلے ہی خیر میں ہو کا یہ مفہوم جی پہلے ہی خیر نکال آپ ان میں سکتے ہیں داخل نا, ہیں, یہ مفہوم آپ ان میں داخل ہیں, آپ ان میں داخل. اچھا, اگر سوال آئے کہ انہوں نے کیوں داخل نہیں کیا, تو آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ اس وقت وہاں موجود تھے, تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیوی کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ ایک چادر میں, باقی جو چادر میں تھے حضرت فاطمہ ان کی بیوی تھی, اور حضرت حسن حسین ان کے بیٹے تھے, اور ایک ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریب ترین لوگ تھے. اور شیخی جو ہم نے روایت بیان کری کہ جو صحیح مسلم میں علماء الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعا فرمائی. جی اچھا, قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرما لیا ہے, اور ازواج مطہرات کے لیے یہ شان نازل ہو چکی ہے. تو گویا علماء نے یہ بھی لکھا شیخ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مقام مرتبہ اپنے دیگر گھر والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا, گویا دعا کری کہ اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں, اللہ ان سے بھی وہی معاملہ فرما دے کہ ان کو بھی پاک فرما دے, اور ان سے بھی وہ دور کر دے. اور شیخ یہ جو آپ نے حدیث پڑھی یہ عجیب بات ہے, کچھ لوگ سے میں نے سنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف چادر والے, یہ صرف چادر والا کا تو عربی زبان کا ورڈ بندی ہے ہوتا ہے, اللہم ہؤلاء اہل بیت. جی ایک مثال سمجھانے کے لیے شیخ یہ ہے کہ جیسے کہ ایک شخص ہے, اس کے 5 بچے ہیں, اور میں سے 3 بچے اگر سامنے آ جائیں تو وہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے کہے کہ یہ میرے بیٹے آ رہے ہیں, کیا اس کا مطلب ہوگا لوگ بولیں گے اچھا جی وہ 2 کس کے بیٹے ہیں؟ ارے بھائی وہ 2 بھی میرے بیٹے ہی ہیں, لیکن ابھی تو یہ میرے 3 بیٹے سامنے آئے تو میں نے کہہ دیا یہ میرے بیٹے آ رہے ہیں. مثال آپ قرآن سے دے سکتے ہیں. انما کا ورڈ جو ہے وہ ہوتا ہے حصر کے لیے, کیونکہ ہؤلاء اہل بیتی میں یہ نہیں آ رہا کہ صرف یہی میرے گھر والے ہیں. تو یہ مفہوم سمجھ لینا کہ جو اہل کساء میں سے نہیں ہیں وہ اہل بیت نہیں ہیں, یہ جناب نہ ہی عربی زبان کا مفہوم ہے, نہ ہی قرآن میں کہیں ہے, نہ ہی اس حدیث سے یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے. اصل میں دیکھیں اس سے ایک عقیدہ جڑا ہوا ہے جو کہ وہ عقیدہ زمین بوس ہو جائے گا. اگر ہمارے لیے جیسے کہ آپ نے کہا کہ صحابی کا درجہ ہی بہت بڑا ہے, اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ یہ صحابیات تو تھیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں صحابیات تو ہیں, یہ درجہ کوئی کم تو نہیں ہے, تو اگر ہم آپ کہیں کہ چند لمحات کے لیے اگر یہ مان بھی لیں کہ آپ کی بات کہ ٹھیک ہے یہ اہل کساء ہی اور یہ صحابیات یا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں یہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں, تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہمارا عقیدہ کوئی ان کے بارے میں بدل نہیں جائے گا. لیکن ان کا ایک عقیدہ زمین بوس ہو رہا ہے جو عصمت کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے ائمہ معصوم ہوتے ہیں, جو شریعت جس طریقے سے, حالانکہ شریعت میں شامل ہیں وہ معصوم ہیں. جی جو اہل بیت میں شامل ہیں وہ معصوم ہیں,
تو وہ پھر اس آیت کی وجہ سے، اس آیت کی وجہ اگر سے اس آیت میں امہات المومنین کو شامل کر لیا اور دلیل یہ آیت دے دی تو امہات المومنین معصوم ہو جائیں گی. لیکن اگر تطہیر کا معنی بھی لیا جائے، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا تو یہ موقف نہیں ہے، تطہیر کا معنی ہم تو عصمت مراد نہیں لیتے اس سے، اور مراد لینی بھی نہیں چاہیے، نہ ہی اللہ رب العالمین کی اس میں مقصود مراد ہے. تو تطہیر کا ہر لفظ تو عصمت میں دلیل نہیں کرتا نا. قرآن میں ہے کہ خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اب یہاں پہ بھی تطہیر ہے، خود ساختہ عقیدہ بنانا. پھر اس کے یہ آیت بعد تطہیر کا مقصد یہی ہے کہ یہ آپ کو اس پر دلالت نہیں کرتا کہ تطہیر یا وہ عصمت پر آتا. تو اہل بیت سے ہم جو مطلب سمجھتے ہیں وہ یہ کہ قرآن بھی اور پھر ہماری جو عربک لینگویج ہے اس کا بھی ایک جو مفہوم ہے. آپ یہ کہیں گے لاجک بھی یہ کہتی ہے کہ بھائی اہل بیت ہم کہہ رہے ہیں گھر والے، صرف اور گھر والے کہیں اور میں اپنی بیوی کو شمار نہ کروں، میں پڑوسی کو شمار کر رہا ہوں، تو یہ کیسے گھر والے ہیں؟ تو اہل بیت سے مراد جو ہے وہ میرے گھر والے ہیں. گھر والوں میں سر فہرست میری بیوی ہے. بالکل. بلکہ ہمارے یہاں تو گھر والوں کا لفظ اس حد تک جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے کہ بس اوقات اس پہ والدین اور بہن بھائی بھی شمار نہیں ہوتے. جب بھی ہم گھر والے کہتے ہیں تو پہلا جو معنی ذہن میں آتا ہے وہ بیوی اور بچے. بالکل ٹھیک ہے نا، یعنی والدین اور بہن بھائی بھی ہمارے عمومی مفہوم میں گھر والوں میں شمار نہیں کیے جاتے. جو عرب کے ساتھ رہا ہو تو وہ اہلی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور بلکہ جو شادی کرتا ہے کہتے ہیں تأہل، کہ بندے نے شادی کر لی. اچھا ایک بات صرف مکمل کرنے کے لیے، آپ دیکھیں کہ ایک مشہور حدیث ہے، حدیث غدیر خم، کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے اس حدیث میں پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل، کہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں آپ کے اہل میں ہیں؟ اہل بیت ہی کہا نعم، جی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں سے ہیں. پھر آپ سے اور پوچھا گیا کہ اور اہل بیت میں کون ہے؟ تو آپ نے وہاں 4 اور نسلیں ذکر کی. آل علی، آپ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آل عقیل اور آل عباس اور آل جعفر رضی اللہ عنہ اجمعین، ان چاروں کی آل بھی آل بیت میں شامل ہیں. تو اگر ہم حدیث قصا کو لیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حدیث قصا والے ہی صرف اہل بیت ہیں اور ان کے خلاف کوئی اہل بیت نہیں ہے، تو کیا یہ چاروں بھی اہل بیت نہیں ہیں؟ اور ان پر زکوٰۃ بھی حرام ہے. جی ان پر زکوٰۃ حرام.